پڑی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر مجھے آج 3 سال ہو گئے ہیں. ایک تو 3 سال کے بعد ماشاءاللہ پہلی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک دفعہ آپ نے پہلے میٹنگ میں بلایا تھا, وہ بھی پورے بلوچستان کو بلایا تھا, صرف یہ نہیں کہ مجھے بلایا تھا ایز اے پی ٹی آئی کے کسی ادنا ورکر کے حیثیت سے. اور اب میرا 3 سال کے بعد چلنا آپ کے ساتھ, آپ کے اس سسٹم کے ساتھ, کیونکہ بالکل آپ ہمیں ایک تو آپ خود اگنور ہمیں کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے فیصلے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت اوقات کسی بھی طریقے سے. میں نہیں کہتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی وہ کہوں, مگر ہر آدمی کو اللہ نے ایک حیثیت اور اوقات دی ہوئی ہے. اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے ایک خاندان کے حوالے سے, ایک اس کا خود اپنا ایک کردار ہوتا ہے. تو میں نے کہا خان صاحب میں معافی چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو یہ ویسے بھی یوز لیس ہے, کیونکہ 3 سال سے نہ تو آپ نے مجھے کسی میٹنگ میں بلایا, نہ کوئی بلوچستان کے حوالے سے مجھ سے کبھی بات چیت آپ نے کی ہے, نہ کبھی آپ نے مجھے کسی چیز میں اعتماد میں لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے چھوٹی سی رسپانسبلٹی سو کال نام کی آپ نے مجھے دی ہے, نہ میرے پاس آفس ہے, نہ میرے پاس دفتر ہے, نہ میرے پاس آپ کیبنٹ میں مجھے بلاتے ہیں کبھی یا بلوچستان کے حوالے سے بلاتے ہیں, اور نہ سیاسی یہ جو پارٹی کے فیصلے. میں اس سے پہلے آپ کے کور کمیٹی کا ممبر تھا 3 سال تک, 5 سال تک رہا. جب جس دن سے آپ پاور میں آئے ہیں انہوں نے مجھے اگنور کرنا شروع کیا. تو اب جو موجودہ سچویشن تھی اس میں میں نے, یہ ابھی کا فیصلہ نہیں ہے مگر اس میں مجھے کافی دن لگے, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا تو اس کے ساتھ عدم اعتماد بھی آ گئی ہے. اور وہ لگا ایسے کہ جیسے آپ نے اس کا کوئی وقت اس کا کوئی تعلق اس سے کوئی نہیں, کیونکہ میں 3 سال سے خان صاحب نے کبھی زحمت ہی نہیں کی ہم سے کوئی رابطہ کرنے کی, ہم سے بات کرنے کی. بلوچستان ایک بہت سینسیٹیو ایک صوبہ ہے بلوچستان پاکستان کا, اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنے فنکشنز ہوئے, جتنی چیزیں ہوئی, جب بھی وہ تشریف لائے تو 1-2 ان کے اپنے ذاتی چہیتے ہیں, مطلب سوری یہ لفظ ذرا تھوڑا سا جو ان کے فیوریٹ ہیں, میں کہوں ذرا مہذب لفظ, تو وہ ان کو بلاتے ہیں, مگر ان کے فیصلے تو ان کی تو پوری جو ان کے ساتھ ایک ٹیم بلوچستان کی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ان کی پوری فیصلے ہوتے ہیں ان کے. تو بلوچستان کے فیصلے فٹ پاتھ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, جی اس میں بھی آپ سے کوئی مشاورت نہیں تھی حالانکہ کچھ بھی نہیں. جی یہاں تک کہ ابھی جو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس حد تک مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ابھی خان صاحب کے ساتھ رہنا اس کے یہ جو چھوٹا سا عہدہ ہے, باقی تو آگے فیصلے سیاسی ہوگا. ابھی تک آپ ویسے پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں؟ میں ابھی تک تو ہوں اس وقت تک. آگے چل کے دیکھوں گا. میں اپنے قوم اور قبیلے کو جو میرے ساتھ آئے, میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے آنے کے بعد پی ٹی آئی میں آنے کا فیصلہ کیا. ہم نے الیکشن میں, آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہم نے جدوجہد کی, اسٹرگل کیا, اور جس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, ساری دنیا کے سامنے, اور اس کے باوجود جس طرح میں الیکشن میں گرا اور میں چیختا رہا, 3 دن میرا ریزلٹ ہولڈ کر دیا گیا. پوری دنیا, پوری پاکستان کے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن کی اسی رات 9 بجے 170 ووٹ میرے ڈبل اسٹیمپڈ ہو کے جو ہے نا مجھے نیشنل اسمبلی سے. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باپ کو لانا تھا اور نیشنل اسمبلی میں سردار ہند کو نہیں آنے دینا ہے. وہ تو مجھے پروونشل اسمبلی میں بھی نہیں آنے دینا چاہتے تھے, مگر کچھ دوستوں کا اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اور تو میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ پورے بلوچستان کے اندر مینیپولیشن ہوئی اور ایک فضا جو ہے باپ کے لیے بنائی گئی؟ بہت کچھ ہوا ہے مگر اب وقت نہیں ہے, میں ابھی نہیں بتا سکتا. بہت کچھ ہوا ہے اور بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان میں. میں ابھی بھی ایک پروگرام میں یہ کہہ کے اٹھ کے آیا ہوں کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان کے عوام نہیں کرتی, بلوچستان کی اسمبلی نہیں کرتی. بہت ساری قوتیں ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, وہ فیصلے کرتی ہیں کہ بلوچستان میں کس کو چیف منسٹر بننا چاہیے, کس کو وہاں پہ گورنمنٹ آنی چاہیے, کون آئے اور کس طرح آئے. تو قدوس بزنجو کی حکومت بھی ایگزیکٹلی یہاں چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور قدوس بزنجو صاحب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. اور اس میں بھی میں نے آپ کا ایک پروگرام میں صافی صاحب کے پروگرام کا وہ چل رہا تھا جس میں 3.5 ارب روپے کے ٹھیکوں کی بات آپ نے کی ہے کہ اس کے عوض جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ 3.5 ارب روپے میں گورنمنٹ بیچی گئی ہے اور اس کے شیئر ہولڈر کافی ٹھیکیدار ہیں,
اور وہ 3-4 کانٹریکٹر ایسے ہیں جو اسمبلیوں میں تک پہنچ گئے تو نہیں پہنچ سکے. عوام نے تو ان کو کبھی وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. اب البتہ وہ سینیٹر بن کے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسمبلیوں کا کچھ یہاں قوتیں ایسی ہیں جو آج کل بلوچستان کے مقدر کی دعوے دار ہیں کہ بلوچستان کے فیصلے انہی کے ہاتھ سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا اور قدوس بزنجو صاحب کو وہاں پہ انہوں نے چیف منسٹر بلوچستان بنایا. یہ پیورلی اس کے اوپر تھا کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باپ پارٹی کو توڑ کے تو نیا وزیر اعلیٰ لایا گیا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کب تک سیاست رنساب ہوتی رہے گی؟ مطلب بلوچستان کے کیا پاکستان کے عوام کو اگر ان کا ووٹ کسی اور کو ڈالا جائے, پڑا کسی اور کو ہو, تو کب تک ایسے چلے گا سر؟ پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں, بلوچستان میں البتہ مجھے آگے بھی فیوچر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی قوتیں جو پہلے بلوچستان کی قسمت کا فیصلہ کرتی تھی. میں نے تو اپنے برملا اس کا اظہار کیا ہے, میں نے سوری مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے, میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ قدوس صاحب کو جس طرح لایا گیا ہے, اس سے پہلے آسما آپ کو پتا ہوگا, آپ کا تو بہت پرانا تعلق ہے صحافت سے, بلوچستان میں چیزیں کچھ بکتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کبھی زمینیں, کبھی ٹھیکے, کبھی کانٹریکٹ, کبھی وہاں کے گوادر, کبھی ساحل, کبھی وسائل, یہ سارے بکتے تھے. مگر پہلی دفعہ مجموعی طور پہ چیف منسٹر کی خرید فروخت پہلی دفعہ ہوئی ہے, جو کہ بہت بدقسمتی ہے. میرے خیال میں ہم تو شروع سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن صاحب جیسے آپ نے کہا 3 سال کے بعد آپ کو وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے بلایا, تو کیا یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ناراض لوگوں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کبھی, بلکہ ان کو ملاقات کا وقت تو بہت دور کی بات ہے, شاید نام بھی پوری طرح سے نہیں جانتے. از اٹ ٹرو سر؟ میرے خیال میں اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے بننے سے پہلے ہمیں بڑا ایکسس تھا, جب اور جس وقت ہمارا دل کرتا تھا ہم جا کے خان صاحب سے مل لیتے تھے. اور